سب سے پہلے بات کرتے ہیں پنجاب کے ضمنی الیکشن کی بات کرتے ہیں کہ کل جو ضمنی الیکشن ہوا 20 حلقوں میں تو جو پریڈکشن کی جا رہی تھی وہ بالکل ہی غلط ثابت ہوئی. کچھ تجزیہ نگار تھے، کچھ اپنی رائے دے رہے تھے کہ یہ سیٹیں پاکستان مسلم لیگ نون آسانی کے ساتھ نکال لے گی، لیکن یہاں پہ بہت بڑا مارکا جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف نے سر کر لیا ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ 15 نشستوں پہ پاکستان تحریک انصاف غیر حتمی غیر سرکاری جو نتائج ابھی تک موصول ہوئے ہیں 15 نشستوں پہ آگے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کو ابھی تک 4 نشستیں ملی ہیں، ایک آزاد کینڈیڈیٹ یہاں سے جیتا ہے. تو ابھی نمبر آف گیم کی بات کرتے ہیں کہ پنجاب میں کس کی حکومت بنے گی، پنجاب میں حکومت کے چانسز کتنے ہو گئے ہیں. تو مسلم لیگ کاف کی جو سیٹیں ہیں ان کو ملایا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس 188 سیٹیں بن جاتی ہیں. جو گولڈن نمبر ہے 186 کا وہ پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کر لیا ہے، اور جو اتحادی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ کاف کی ان کے ساتھ یہ سیٹیں بن جائیں گی 188. تو ابھی جو حکومت ہے وہ پنجاب میں اب ہو گیا ہے کپتان کا، کپتان یہاں پہ اپنی حکومت بنائے گا. کابینہ اب جو ہوگی وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی، وزیر اعلیٰ پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا. بڑے انٹرسٹنگ سناریو بنتا جا رہا ہے. جو الیکشن کا ریزلٹ آ رہا تھا اور جو الیکشن کے ریزلٹ سے جو نتائج اخذ کیے جا رہے تھے، یہی لگ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف یہ یہاں سے کلین سویپ کرے گی، زیادہ تر نشستیں حاصل کر لے گی، اور ایسا ہی ہوا. بڑے مارجن کے ساتھ کچھ حلقے ایسے ہیں کہ وہاں پہ بڑے مارجن کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو کامیابی ملی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار وہاں سے ہارے ہیں. جو 20 لوٹے تھے جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے غداری کی ہے، تو پنجاب کی عوام نے ایک بار پھر عمران خان کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں. عمران خان کا جو بیانیہ تھا وہ مارکیٹ پہ ایسا بکا ہے، ایسا چلا ہے کہ لوگوں نے دیکھا ہی نہیں ہے اور بلے پہ ٹھپا لگایا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو تاریخی کامیابی ملی ہے. کوئی یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف اتنی سیٹیں وہ بھی ضمنی الیکشن میں لے لے گی. بتایا جائے، اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ حکومت بھی مسلم لیگ نون کی تھی، فیڈرل میں بھی مسلم لیگ نون کی تھی، مشینری بھی حکومتی مشینری بھی ان کے پاس تھی، اور الیکشن کمیشن بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا. لیکن پھر بھی لوگوں نے کپتان پہ ایک بار پھر اعتماد کیا ہے. کپتان نے جو اپنا بیانیہ تھا وہ مارکیٹ میں کپتان کا بکا ہے، لوگوں نے اس پہ لبیک کہا ہے. تو اس کے بعد جو سیناریو بنتا جا رہا ہے وزیر اعظم کے لیے بھی بہت مشکل ہو گیا کہ وزیر اعظم کی کرسی پہ رہنے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس کسی پہلی دفعہ تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو ایک ایسا وزیر اعظم ہوگا جس کے پاس صوبوں میں کوئی حکومت نہیں ہوگی. پنجاب کی حکومت ان کے ہاتھ سے نکل گئی، سندھ میں پیپل پارٹی ہے، اور بلوچستان میں بھی ان کے پاس حکومت نہیں. کے پی کی بات کی جائے تو کے پی میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. فیڈرل میں اگر رہ گیا تو صرف 12 کو تک وہ رہ گیا ہے. اور اگر انٹرسٹنگ بات کی جائے تو یہاں پہ یہ جو ٹول پلازا آتا ہے اسلام آباد کا وہ بھی پنجاب کی حدود میں آتا ہے. تو ٹول پلازا بھی ابھی وزیر اعظم کے اختیار میں نہیں ہے. اس کے بعد جو سیناریو بنتا جا رہا ہے، جو تجزیہ نگار ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو موسم بنتا جا رہا ہے وہ الیکشن کا موسم بنتا جا رہا ہے. شاید شہباز شریف کچھ دنوں میں اسمبلیاں ڈیزالو کر دے، اور اس سلسلے میں وہ صدر مملکت کو ایک خط بھی لکھ دے اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کے لیے. تو بہت یہ جو ٹائم ہے یہاں پہ الیکشن اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہوگی، ملک میں سٹیبلٹی آ جائے گی اور اکنامی پاکستان کی بہتر ہو سکتی ہے. اگر عمران خان لانگ مارچ کا پھر اعلان کر دے تو پنجاب میں آلریڈی عمران خان کی حکومت ہوگی، وہاں پہ کوئی بیرر کوئی ہڈل نہیں ہوگا. اس کے بعد اگر آپ دیکھا جائے تو کے پی کے میں اس کی حکومت ہے، اگر گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، تو ان لوگوں کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بار بار پنڈی کو کالے کی جا رہی تھی، لیکن پنڈی والوں کا جو نمبر تھا وہ یہی ان کو آگے سے یہی جواب ملتا تھا کہ ہم آپ کے لیے ابھی کچھ نہیں کر سکتے، حالات ابھی ہمارے قابو سے باہر ہو گئے. لیڈ اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ ابھی ممکن نہیں تھا کہ کچھ ہیرا پھیری کی جائے. تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں نے، سپورٹروں نے دھاندلی کو بھی روکا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف 15 سیٹیں جیتنے میں کامیاب بھی ہوئی ہے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق.
آگے اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ آگے اب یہ ہوگا کہ کپتان پریشر بڑھائے گا، کپتان بلڈ اپنا پریشر وفاق پہ بڑھائے گا کہ دیکھیں لوگ میرے ساتھ ہیں، پنجاب میں میری حکومت ہے، کے بھی میری حکومت ہے۔ یہاں پہ اگر سمجھے ڈیزالو بھی ہو جاتی ہیں تو پھر مشکل ہو جائے گا کہ پنجاب حکومت 372 جو نشستیں ہیں وہاں پہ الیکشن کروانا اور پھر کے میں الیکشن کروانا، یہ مشکل ہو جائے گا۔ ابھی درمیانہ راستہ یہ لوگ نکالیں گے اور الیکشن کی تاریخ دیں گے، شاید کہ دسمبر میں الیکشن کنٹیسٹ ہو جائے، دسمبر میں الیکشن اناؤنس ہو جائے۔ تو کپتان کا جو بیانیہ تھا وہ لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، جو بائیڈ کا بیانیہ تھا کہ غلامی نامنظور کا جو نعرہ لگایا تھا وہ آج عوام کے سامنے آ گیا ہے۔ امپورٹڈ حکومت کو ابھی جانا ہی پڑے گا، کیونکہ امپورٹڈ حکومت کے پاس ابھی اخلاقی طور پہ کوئی جواز بنتا نہیں ہے کہ امپورٹڈ حکومت اپنی مدت پوری کرے۔ یہ رجیم چینج انہوں نے کیا تھا، یہ زبردستی آئے تھے، انہوں نے ڈاکہ ڈالا تھا، 172 ایوان کی نشست والی جماعت کو انہوں نے بائل کر دیا، وہ 86 نشستیں جس کے پاس تھی وہ آ کے وزیر اعظم ان کا بن گیا۔ تو یہ ابھی بہت مشکل ہو گیا ہے نون کے لیے، جو اتحادی جماعتیں ہیں یہاں پہ۔ بہت ہی اچھی بات یہ ہوگی کہ پی ڈی ایم بننے سے ایک بات تو پاکستانی عوام کی ذہن سازی ہو گئی ہے کہ یہ جو سارے لوگ تھے یہ ایک مقصد کے لیے یہ ملے ہوئے ہیں، یہ اس کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ عمران خان کو نیچے دکھانا ہے۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں ان کا ایک خاکہ بن گیا ہے، لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا کہ یہ جو ٹولہ تھا 35 سالوں سے یہ ایوان پہ یہ قابض تھے، ایک دوسرے کو چور چور کے نعروں سے پکارتے تھے۔ تو آج ایسا وقت بھی آیا کہ یہ ایک دوسرے کے بڑے وفادار بن گئے ہیں، ایک دوسرے کے بڑے قریب آ گئے ہیں۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بھی تھی کہ یہ آخر یہ اکٹھے کیوں ہوئے ہیں۔ زرداری کی گٹھ جوڑ کی بات کی جائے، نواز شریف کی گٹھ جوڑ کی بات کی جائے، تو مولانا صاحب کی اگر بات کی جائے تو اس کا تو پنجاب میں کوئی اتنا اثر و رسوخ ہے بھی نہیں، کبھی بھی ان کے پاس کوئی سیٹیں آئی بھی نہیں۔ صرف کے میں وہ سیٹیں لے سکتے ہیں۔ اب بھی حالات کچھ یکسر بدل گئے ہیں، جو ہوا چل پڑی ہے اس سے تو نہیں لگتا کہ میں ابھی انہیں کچھ نشستیں مل جائیں۔ حالات یکسر تبدیل ہو گئے ہیں، سیناریو تبدیل ہو گیا ہے۔ ابھی الیکشن کی طرف جانے کا پروگرام ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی جو میٹنگ ہے وہ بھی اسلام آباد میں سابقہ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں ہونے جا رہی ہے۔ دوسری طرف بلاول بھٹو نے بھی مشاورت شروع کر دی ہے اور شہباز شریف نے بھی مشاورت شروع کر دی ہے کہ یہ جو معاملات ہوئے ہیں، یہ جو سیناریو بنا ہے، اس سے کیسے نکلا جائے اور اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے۔ یہ امپورٹنٹ حکومت کے لیے بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے، یہ بہت ہی تکلیف دہ دن ہے۔ جب انہیں پتہ چلا، جب انہیں ریزلٹ آنا شروع ہوئے تو ان کے صفوں میں صف ماتم بچ گیا۔ ان کے جو ورکر تھے، جو ان کے سپورٹر تھے، وہ اپنے گھروں کو چل دیے، اور جو آفیسز تھے وہ بند ہو گئے۔ ان کے جو اعلیٰ عہدیدار تھے انہوں نے اپنے نمبر بند کر دیے۔ جو انہوں نے پنجاب حکومت نے، ان فاشسٹ حکومت نے جو لانگ مارچ کے جو مظاہرین تھے ان پہ جو تشدد کیا، عورتوں کو لوگوں کے گھروں میں یہ رات کو گھسے، چار دیواری کو انہیں پامال کیا۔ اور دوسری بات اگر دیکھی جائے، یاسمین راشد کی گاڑی کو انہوں نے نقصان پہنچایا، اور علامہ محمد اقبال پاکستان کے قومی شاعر، اس کے پوتے کے گھر ولید اقبال کے گھر میں یہ رات کو 2 بجے گھسے ہیں۔ چار دیوالی کا تقدس ان لوگوں نے پامال کیا ہے۔ تو ان کا غرور، ان کا تکبر لے ڈوبا، اور پاکستان تحریک انصاف، پاکستان کی عوام نے ایک بار پھر عمران خان کا ساتھ دیا اور کہا کہ اور بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہوئی تھی کہ آپ تو ایک ڈائری لے کے نکلے تھے، آپ اس رات ایک ڈائری لے کے نکلے تھے، آپ نے کہا کوئی رہ تو نہیں گیا۔ خان صاحب آج ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کوئی گھر میں رہ تو نہیں گیا ووٹ کے بغیر، ہم سب آپ کے لیے نکلے ہیں، ہم سب نے آپ کے لیے ووٹ دیا ہے، بوڑھے جوان بچے، جو اس سے پہلے جن لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالے تھے، جن کا ووٹ بنا تھا 18 سے اوپر ایئر سے، لیکن بچوں نے بھی کمپین چلائی، بچوں نے بھی لوگ ووٹروں کو لے کر آئے۔ ہم نے کچھ ایسی پکچر دیکھی کہ لوگ اپنے جو رشتہ دار تھے، جو بیمار تھے، ان کو بھی ووٹ ڈالنے کے لیے وہ لوگ پولیس اسٹیشنوں پہ آئے۔ اور بہت ہی امپورٹنٹ بات جو تھی وہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ میں نے اپنے جو ورکر، جو سپورٹر، ان کو میں نے ٹرین کیا ہوا ہے، اور یہ ٹرین انہوں نے
उनका जो ट्रेनिंग है वो मैंने की हुई है, और आज पता चल रहा है कि उनकी जो ट्रेनिंग हुई थी धांधली आपने नहीं करने देनी, और फार्म 45 जो है वो आपने लेके आना है। वैसे ही हुआ, फार्म 45 जो था वो लेके आए, और इससे पता चलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ट्रेंड लोग थे उन्होंने धांधली नहीं करने दी, और जो और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, कहा जाए फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए। सारी पार्टियों ने इस नताइज को तस्लीम किया है, जो हारे हैं उन्होंने भी तस्लीम किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरियम नवाज ने भी, हमजा शहबाज ने भी, और जो उनके दीगर कायदीन थे उन्होंने भी तस्लीम किया है कि ये जो रिजल्ट आया हुआ है, ये जो रिजल्ट आया है हम इसको तस्लीम करते हैं। लोगों ने हमारे खिलाफ वोट दिए क्योंकि आप लोगों ने रिजीम चेंज किया था, आपने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया था, आप लोगों ने पाकिस्तान के लिए किया क्या था, आप लोगों ने इमरान खान की हुकूमत का पांसा पलट दिया था, और आप लोगों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। आखिर में वही बात, खान साहब घर में कोई रेत तो नहीं गया, हमने उस रात का जो कर्ज था वो चुका दिया है। खान साहब, आप एक डायरी लेके निकले थे, आपने कहा मेरे खिलाफ कोई रे तो नहीं गया। खान साहब, आज हम आपको बताना चाहते हैं कि कोई रे तो नहीं गया आपको वोट डालने के बगैर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब को चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, और मजीद वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।